اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ألم تر إلى الذی حاج إبراہیم فی ربہ أن آتاہ اللہ الملک اذ قال إبراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال أنا أحیی وأمیت قال إبراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا يهدی القوم الظالمین أو كالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 3 پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یعنی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے کمالات کا تذکرہ فرمایا اور اس شان سے فرمایا ہے کہ اس کے بعد اللہ کی توحید سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل میں یہ بتایا کہ وہ حی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو فنا نہیں طاری ہو، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں خدا کا کوئی شریک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ فنا طاری نہ ہو۔ پہلے بھی وہ اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود دیا، بعد میں وہ ختم ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو جو کبھی فنا نہ ہو، عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں اس کے علاوہ جو فنا نہ ہو۔ پھر فرمایا فنا ہونا تو بڑی بات ہے، فنا کا مقدمہ، اس کی تمہید، اس کا آغاز کیا ہے؟ نیند اور اونگ۔ فنا ہونا تو بڑی بات ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی
اور اونگ بھی نہیں آتی۔ اور کون ہے جو خالی ہے نیند سے اور اونگ سے؟ موت ہی نہیں آتی، بلکہ موت کی جو علامت ہے، نشانی ہے، یعنی نیند اور اونگ، وہ بھی نہیں آتی۔ پھر فرما قیوم ہے وہ، قیوم کے معنی جو خود قائم ہو اور پورے نظام کو قائم رکھنے والا ہو۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ ہر چیز اگر قائم بھی ہے تو اللہ کے سہارے سے قائم، اللہ کے وجود دینے سے قائم، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے وجود میں، اپنے قیام میں، اپنی بقا میں اللہ کی محتاج نہ ہو۔ سب محتاج ہے، صرف اللہ کی ذات ایک ایسی ہے جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، تو عبادت کے لائق تو وہی ہونا چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ ذات اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کے کمالات، اللہ کا علم، یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ کی توحید دو دو چار کی طرح واضح ہو گئی کہ عبادت کا حقدار کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا جب یہ چیز بالکل صاف واضح ہو گئی، اب اس کے بعد اس کو کسی کو منوانے کے لیے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سچائی سامنے آ جائے، جب حقیقت واضح ہو جائے، تو آدمی اگر انصاف پسند ہے تو خود بخود اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، زبردستی کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ زبردستی کسی پر کی جاتی ہے جب وہ چیز اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، اور اسلام، اس کی حقانیت، اس کی واقعیت، اس کا حسین ہونا، اس کا جامع ہونا، اس کا دین فطرت ہونا، یہ بالکل واضح ہے۔ جب واضح ہے تو اس کو منوانے کے لیے کسی زبردستی کی ضرورت نہیں، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ دین میں زبردستی نہیں۔ دوسرا مطلب یہ دین قبول کرنے کے لیے زبردستی مت کرو، اللہ کا حکم ہے روز اول سے دین اسلام کو قبول کروانے کے لیے کسی پر جبر مت کرو، زبردستی نہ کرو، اس لیے کہ ضلالت اور گمراہی، حق اور باطل بالکل واضح ہو چکا ہے، زبردستی کی ضرورت کیا؟ اور مسلمانوں نے اللہ کے اس حکم پر ہمیشہ عمل کیا، کسی آدمی پر دباؤ نہیں ڈالا گیا مسلمان ہونے کے لیے، دین اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی کے 2 بیٹے عیسائی ہو گئے، اور انہوں نے عیسائی قافلے کے ساتھ مدینے سے باہر جانا چاہا، تو باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے بیٹے کو مجبور کروں کہ تم نہ جاؤ اور دین اسلامی ہی قبول کرو، عیسائیت کو چھوڑ دو۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جس کو مسلمان رہنا ہے وہ خوشی سے رہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کتنے ایسے واقعات اسلام کی تاریخ گواہ ہے، کبھی اسلام قبول کرنے پر جبر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غلام، جس کا نام تھا اسبق، وہ کیا تھا؟ عیسائی، اور حضرت عمر کا غلام۔ حضرت عمر کے غلام اور بھی تھے، جو ان کے مشہور غلام ہیں حضرت عمر ابن خطاب کے، ان کا نام ہے اسلم۔ کیا نام ہے؟ اسلم۔ وہ بہت بڑے بزرگ،
تابعی فاروق اعظم کے خادم، یہ اسلم ہی تھے۔ جب بیت المقدس کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اونٹ پر جو غلام سوار تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، کون تھا؟ حضرت اسلم تھے۔ تو اسلم گشت کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم، اور دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، معلوم کیا، پھر بیت المال آئے، ایک بوری میں سامان لیا، راشن لیا، اور اسلم سے کہا اپنی میری پیٹھ پہ لاد دو۔ تو غلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں موجود ہوں۔ فرمایا نہیں، میرا بوجھ قیامت کے دن تم نہیں، ہم ہی کو اٹھانا پڑے گا، لاد دو۔ یہ اسلم ہے۔ حضرت اسلم سے حضرت بلال حبشی نے کہا کہ اسلم تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خادم ہو، تو یہ بتاؤ حضرت عمر کیسے ہیں؟ غلام سے زیادہ اپنے آقا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہر وقت خادم، غضب میں بھی دیکھا، خوشی میں بھی دیکھا۔ تو حضرت اسلم نے کہا کہ حضرت عمر بڑے اچھے آدمی، بڑے لائق فائق آدمی، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، خوبیاں ہی خوبیاں، کمالات ہی کمالات، البتہ ایک بات ہے۔ بولے وہ کیا؟ ان کے کان کھڑے ہوئے۔ کہا حضرت عمر کو غصہ بہت آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو بڑا ڈر لگتا ہے، غضبناک ہو جاتے ہیں بڑی جلدی۔ تو حضرت بلال نے کہا ہم تمہیں ایک طریقہ بتاتے ہیں، حضرت عمر کو جب تم غصے میں دیکھنا تو فوراً قرآن کی کوئی آیت پڑھ دینا، جیسے ہی آیت پڑھو گے حضرت عمر چاہے جتنے غصے میں ہوں فوراً غصہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ اور واقعہ بھی یہی تھا، کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر کی سیرت ہے کہ اللہ کی کتاب سن لینے کے بعد حضرت عمر رک جاتے تھے، پھر بالکل آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ عورتیں جو ہیں لوگ مہر زیادہ نہ باندھے۔ حضرت عمر نے کہا مہر لوگ زیادہ نہ باندھے، زیادہ مہر باندھنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ اگر فضیلت کی چیز ہوتی تو سب سے فضیلت والی بیویاں اور سب سے فضیلت والی بیٹیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کا مہر سب سے زیادہ ہوتا، آپ کی بیویوں کا مہر سب سے زیادہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ لہذا زیادہ مہر باندھنا بند کر دو، اگر زیادہ باندھو گے بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ تو ایک عورت نے کہا، قرآن کی آیت پڑھی، وَلَوْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم کسی بیوی کو قنطار دے چکے ہو، قنطار کہتے ہیں بہت ڈھیر سارا مال، اگر تم بیوی کو ڈھیر سارا مال دے چکے ہو مہر میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو وہ عورت بتانا چاہتی ہے کہ آپ کہہ رہے مہر زیادہ نہ باندھو، اور قرآن میں تو آیا ہے اگر ڈھیر سا بھی تم نے مہر کسی کو دیا ہے تو تم واپس نہ لو۔ حضرت عمر فوراً خاموش ہو گئے اور کہنے لگے عمر سے تو ہر آدمی زیادہ علم رکھتا ہے، یہاں تک کہ بڑھیا بھی حضرت عمر سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ حالانکہ بڑھیا کا مقصد کچھ اور ہے اور حضرت عمر کا مقصد کچھ اور تھا، مگر انہوں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کے احترام میں منبر سے فوراً نیچے اتر آئے۔ تو حضرت عمر کی یہ سیرت ہے، جب کسی نے کہہ دیا قرآن پڑھ دیا فوراً۔ اسی طریقے سے حر ابن قیس، یہ ایک عالم تھے، نوجوان تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے ممبر تھے۔ حضرت عمر کی مجلس شورا میں بڑے بڑے صحابہ تھے، قداور صحابہ تھے، علم والے تھے، قرآن والے تھے، یہ معیار تھا۔ سب سے کم عمر کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن
عباس، اور دوسرے جو کم عمر صحابی تھے ان کا نام تھا حر ابن قیس. حر ابن قیس. تو یہ کیسے ممبر بن گئے؟ کہ یہ بھی قرآن کے بڑے عالم تھے. حر ابن قیس، ان کے وہاں شورا کا معیار کیا تھا؟ رشتہ داری نہیں تھی، دوستی نہیں تھی، بڑی عمر کا ہونا نہیں تھا. مشورے کے لیے ضرورت کاہے کی ہے کہ بوڑھے لوگوں کو مشورے میں رکھا جائے؟ ضروری ہے. علم کی ضرورت ہے، تجربے کی ضرورت ہے. بوڑھے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے، علم کی اصل ضرورت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے جو ممبر تھے، چاہے وہ کم عمر ہوں چاہے بڑی عمر کے ہوں، علم والے تھے، تجربے والے تھے. ان میں سے ایک تھے حر ابن قیس. یہ نوجوان تھے. ان کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا عیینہ ابن حصن. یہ بدو تھے. کیا تھے؟ بدو. اور بدو لوگ جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو آداب سے واقف نہیں ہوتے، ان کو ادب معلوم نہیں ہوتا، جو جی میں آتا کہہ بیٹھتے. تو ان کے چچا نے کہا اپنے بھتیجے سے، تم حضرت عمر کی مجلس شورا کے ممبر ہو، اور ایسا کرو تم حضرت عمر سے میرے لیے ٹائم لے لو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ذکر کیا. حضرت عمر سے ملنا کوئی مشکل تھوڑی نہ تھا، انہوں نے وقت دے دیا. اب اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے وہی جاہلانہ انداز اختیار کیا اور کہا ہی ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے. امیر المومنین بھی نہیں کہہ رہے، عمر بھی نہیں کہہ رہے ہیں، اے خطاب کے بیٹے، تم انصاف نہیں کرتے ہو اور ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو. یعنی جو ان کو پیسہ دے وہی انصاف کرنے والا. تم مجھے کچھ پیسہ نہیں دیتے ہو، تم انصاف نہیں کرتے ہو. حضرت عمر کے دربار میں انصاف نہ ہوگا تو پھر بولو کب ہوگا؟ کہتا ہے زمانہ کی عدالت ہے عمر کی، بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے. بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے. یہ حضرت عمر کا کیا ہے؟ کہیں سے قوم پرستی کی بو نہیں آتی. عمر کو شان عدالت سلام کرتی ہے. حضرت عمر کا معاملہ تو یہ تھا، مجھ سے فاروق معظم کی عدالت کو نہ پوچھ، ان کو ہر چھوٹا بڑا دل سے دعا دیتا ہے. تو جیسے انہوں نے یہ کہا، ایک تو کہنے کا سلیقہ نہیں، دوسرے بات کیا کہی؟ انصاف نہیں کرتے ہیں آپ، ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہیں. حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. تو وہ چونکہ ان کی شورا کے ممبر تھے، وہ حضرت عمر کا مزاج جانتے تھے، لہذا جیسے ہی انہوں نے دیکھا حضرت عمر کو غصہ آ گیا تو انہوں نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ والے لوگ غصے کو پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا. حضرت عمر کو غصہ تھے بھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اتنی جلدی نارمل ہو گئے. تو حضرت بلال نے کیا کہا اسلم سے، حضرت عمر کے غلام سے، جب کبھی غصے میں ڈر ہو تو تم قرآن پڑھ دینا. تو ایک تو غلام حضرت عمر کے اسلم تھے، ایک غلام اور تھے حضرت عمر کے، وہ تھے عیسائی. اس سے معلوم ہوا اسلام میں تعصب کہیں سے نہیں ہے. اتنے بڑے فاروق اعظم جری ہیں جن کے نام سے بادشاہ حیرت زدہ تھے، تھر تھراتے تھے اور کپ کپاتے تھے، مگر اس کے باوجود تعصب نہیں ہے. غلام اگر مسلمان ہے تو غلام عیسائی بھی ہے. حضرت عمر کا غلام اور عیسائی. اور حضرت عمر کی ہیبت کا عالم تو یہ تھا، جب نام عمر سن کے اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے. انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا. بادشاہوں پہ روب پڑتا تھا، بادشاہ تھر تھراتے تھے حضرت عمر کے نام سے. وہ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک نواب صاحب تھے،
اور نواب صاحب زیادہ تر آپ جانتے ہیں دشمنان صحابہ ہی میں سے ہوئے، تو انہوں نے حجامت بنانے کے لیے ایک نائی کو بلایا۔ نائی نے جو حجامت بنانا شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا تھا عمر، پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر، حجامت بنا رہا کہ عمر۔ تو نواب صاحب نے کہا یہ کیا کہتے ہو بیچ میں تم؟ کہنے نواب صاحب آپ کے بال جو ہیں بالکل چپکے ہوئے ہیں، ان کو کاٹنے میں بڑی دقت ہے، اور جب میں عمر کہتا ہوں تو سب کھڑے ہو جاتے ایک دم سے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ فاروق اعظم ہے، اور غلام کون ہے ان کا؟ عیسائی، اس کا نام تھا اسبق۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ کہا میاں اسلام قبول کر لیتے تو اچھا تھا، اگر تم اسلام قبول کر لیتے تو اسلامی کاموں میں، مسلمانوں کے کاموں میں ہم تم سے مدد لیتے، مگر تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے بہت سارے کام ایسے جو میں تم سے نہیں لیتا۔ مگر اس نے صاف صاف کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کرو گے، قبول کرنا پڑے گا، کہیں نہیں ملتا۔ زندگی بھر غلام رہا، آخر میں حضرت عمر نے کہا تم چلے جاؤ، آزاد ہو، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کیا پتہ چلا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس زمانے سے لے کے آج تک دنیا میں اتنی اسلامی حکومتیں رہیں، مگر مسلمان بنانے کے لیے کبھی جبر نہیں کیا۔ کیسے کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ مسلمان اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ قرآن میں اللہ کا صاف صاف حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جب اسلام کا حکم ہے تو مسلمان کیسے بنا لیں گے زبردستی؟ اسلام ہی کی تعلیم میں زبردستی مت کرو۔ اگر آپ نے زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش کی تو پھر یہ اسلام نہیں کوئی اور مذہب ہوگا۔ ارے ہے یا نہیں؟ اسلام کا تو اصول ہے، ضابطہ ہے، تعلیم ہے، کیا اسلام دین میں زبردستی نہیں۔ آدھی دنیا پر حکومت ہارون رشید کی، اور ان کے دربار میں محاضرہ اور مقابلے کی تقریر میں جو آدمی آیا وہ غیر مسلم تھا، اس سے کہا مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں ہوں گے، کوئی زبردستی نہیں۔ اگلے سال وہ مسلمان ہو گیا، اور دیکھیے اسلام قبول کرنے پر کبھی زبردستی اور جبر نہیں کیا گیا۔ اگر جبر کیا گیا ہوتا کیا ہے یہاں بیٹھو چپ چاپ، اگر اٹھے تو بہت ماریں گے، بیٹھو چپ چاپ۔ تو پتہ ہے یہاں مسلمان کیا ہیں؟ اقلیت در اقلیت ہیں۔ ہندوستان میں حکومت رہی مسلمانوں کی 800 سال۔ اگر اسلام میں جبر ہوتا تو آج مسلمان اقلیت میں نہ ہوتے، بلکہ اکثریت ہی ہوتی، اقلیت ہوتی نہیں کوئی یہاں۔ لیکن وہی بات ہے، اسلام کی تعلیم ہے، جو اگر کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا اور زبردستی پھیلا، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ کا صاف صاف اپنی کتاب میں، دائمی ابدی کتاب میں ہمیشہ کے لیے حکم یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں۔ اب آدمی کہے اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو یہ بتائیے پھر جہاد تو ہے اسلام میں؟ ارے ہے جہاد نہیں؟ اور جہاد جو ہوتا ہے وہ پھول کی چھڑی سے ہوتا ہے نا؟ کیسے ہوتا ہے؟ طاقت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔
تو اسلام میں اگر زبردستی نہیں تو پھر جہاد کیوں ہے؟ جہاد لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، جہاد مسلمانوں کو، جہاد غیر ایمان والوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں نے جہاد کا مطلب نہیں سمجھا۔ جہاد کاہے کے لیے ہے؟ ظلم اور ستم، فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے ہے۔ جہاد لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے۔ جہاد کاہے کے لیے ہے؟ امن و امان قائم کرنے کے لیے، فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے، اور جو راضی نہ ہو، جو امن و امان کو درہم برہم کرنا چاہتا ہو، تو ظاہر بات ہے اب امن قائم کرنے کے لیے اس رکاوٹ کو دور کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا، تاکہ امن قائم رہے اور فساد نہ مچے۔ فساد کو دور کرنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ جہاد ہے۔ جہاد مسلمان بنانے کے لیے نہیں۔ اسی لیے کیا آپشن ہے اسلام کا کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور وہاں دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں تو وہ کیا کریں؟ جزیہ دے دیں، ٹیکس دے دیں اور آرام سے اس ملک کے اندر رہیں۔ اگر اسلام جہاد زبردستی کا نام ہوتا، مسلمان بنانے کے لیے ہوتا، تو اسلامی ملک میں غیر ایمان والوں کو رہنے کی بولو اجازت ہی نہ ہوتی۔ صرف اجازت نہیں ہے، ٹیکس دے کر کے رہو۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایسے شخص کو تو کہتے ہیں ذمی، ایسے شخص کو کہتے ہیں معاہد، جس نے اسلامی حکومت سے معاہدہ کیا ہے اور اپنے مذہب پر رہیں گے مگر حکومت کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مسلمان کی جان اور مال عزت ہے، ایسے ہی وہ غیر مسلم جس سے تم نے معاہدہ کر لیا ہے اور ٹیکس دے کے رہتا ہے، اس کی جان اور مال و عزت آبرو بھی مسلمان کی جان اور مال و عزت آبرو کی طرح قیمتی ہے۔ اگر کوئی اس پر زبردستی کرے گا اور اس پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس ذمی کی وکالت اور حمایت کرنے کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں۔ یہ اسلام۔ معلوم یہ ہوا جہاد جو ہے وہ کاہے کے لیے ہے؟ زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے۔ کاہے کے لیے ہے؟ فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے ہے، زبردستی اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے زبردستی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں آدمی کو پتہ نہ ہو یہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز ہے، اسے بتاؤ یہی اچھی ہے، یہی لے لو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قد تبین الرشد من الغی، ظاہر ہو چکی ہے گمراہی اور ہدایت، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے یہ خود سب کو پتہ ہے۔ جب پتہ ہے تو پھر کہنا اسلام قبول کر لو، اس کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آنکھیں کھلی ہیں، آدمی خود دیکھ رہا ہے اسلام جیسا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، آج بھی لوگ اسلام کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ ان پر دباؤ نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کو لوگ ستاتے تھے۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت حذیفہ، ان سب کے ساتھ جو کچھ ہوا کیوں ہوا؟ انہوں نے اسلام قبول، جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے اوپر زبردستی کی گئی۔ اسلام قبول کرانے کے لیے کبھی زبردستی نہیں کی گئی۔ اللہ فرماتا جب حق واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، باطل ظاہر ہو گیا، تو جو آدمی حق کو قبول کرے گا اس کی جزا اور ہے، اور اس کے بعد جو کفر قبول کرے گا اور نہیں اسلام قبول کر لے گا اس کی سزا الگ ہے۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جس آدمی نے طاغوت کا انکار کر دیا، حق جب صاف ہو گیا، جب حق واضح ہو گیا۔ یہ پنکھا کہاں سے بند ہوتا ہے؟ اس کو بند کرو۔
تو جب حق واضح ہو گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو آدمی انکار کرے گا طاغوت کا، طاغوت مانے طاغوت سے مراد شیطان، جب حق واضح ہوا اس نے حق کو قبول کر لیا، اور جو حق کو قبول کر لیتا ہے وہ شیطان کی مریدی سے باہر نکل آتا ہے، اور جو حق کو قبول نہیں کرتا، کسی بھی باطل طریقے پر عمل کرتا ہے، باطل مذہب کو اپناتا ہے، باطل طریقوں پر چلتا ہے، وہ حقیقت میں شیطان کا مرید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی شرارت ہے اور جتنی بھی برائیاں ہیں اور جتنا بھی باطل ہے اور جتنی بھی غلطیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان برائیوں کا سبب کون ہے؟ بتائیے، شیطانی ہے۔ حضرت بت پرستی، اس کا سبب کون ہے؟ شیطان۔ ستارہ پرستی، کون سبب اس کا؟ شیطان۔ قبر پرستی، کون سبب اس کا؟ شیطان۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کس کی پوجا کرتے تھے؟ ارے بولو، نہیں معلوم؟ شیطان کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ پوجا نہ کرو، یہ تھوڑی نہ کہا، یہی تو بتانا چاہتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ وہ شیطان کی کہاں عبادت کر رہے تھے؟ تو بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں غیر اللہ کی جو بھی عبادت کر رہا ہے حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا میں لگانے والا شیطان ہے۔ کسی آدمی کا کہنا ماننا، ہر حال میں کہنا مان لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ ہر حال میں اس آدمی کا کہنا مانا جائے، کچھ نہ دیکھے، بس صاحب کا حکم ہے، یہ عبادت ہے۔ شوہر نے سے بیوی نے کہا دیکھیے نیا جوڑا چاہیے، منگنی ہے، کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد پھر صاحب نکاح ہے، پھر نیا جوڑا چاہیے، انہوں نے کہا یہ بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ولیمہ ہے، اس میں بھی چاہیے، انہوں نے کہا یہ بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاہیے اور یہ فرمائش اور یہ لسٹ سب منظور کیا شوہر نے۔ پھر بیوی نے کہا دیکھیے آپ بڑے اچھے میرے میاں ہیں، ہر بات میری پوری کرتے ہیں، ہر بات مان لیتے ہیں، تو ایک بات اور ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ کہ وہ کیا؟ کہ یہ داڑھی جو آپ کے ہے یہ اچھی نہیں لگ رہی، اس کو منڈا دیجئے۔ کہ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ نہ حلال دیکھا اور نہ حرام دیکھا، نہ یہ دیکھا اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی نافرمانی ہے، بس بیوی کا حکم ہر حال میں ماننا ہے۔ تو یہ بیوی کی عبادت ہے۔ کیا یہ بیوی کی عبادت، بیوی کی پوجا ہو گئی۔ حدیث میں ایسے آدمی کو کہا گیا عبد الزوجہ، بیوی کا پجاری۔ حالانکہ بیوی کی کوئی پوجا کرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے؟ کوئی سجدہ نہیں۔ ہر حال میں اس نے اس کا کہنا مان لیا، یہی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی دولت کا حریص ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، اس کو دولت چاہیے بس، اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ یتیموں کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، مہر ہے، اگر مہر دیں گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، اس لیے مہر نہیں دے رہا ہے۔ دولت آنا چاہیے، نکلنا نہیں چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ تو ایسے آدمی کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ عبد الدینار عبد الدرہم،
عبداللہ نہیں، اللہ کا بندہ نہیں، یہ درہم کا بندہ ہے، دینار کا بندہ ہے، یہ روپیے کا بندہ ہے، یہ روپیے کا پجاری ہے، یہ دولت کا پجاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو دولت کی پوجا ہو یا ستاروں کی پوجا ہو یا بیوی کی پوجا ہو یا درختوں کی پوجا ہو، اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے، یہ پوجا کرنے کے لیے نہ درخت نے کہا، نہ ستاروں نے کہا، نہ چاند نے کہا، نہ سورج نے کہا، نہ ان بزرگوں نے کہا جو مزارات میں لیٹے ہیں۔ کہا کس نے کہا؟ شیطان۔ اس لیے اللہ کہتا فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، جس نے شیطان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سچائی سامنے آ گئی، بہت دنوں تک بتوں کی پوجا کرتے رہے، اب حقیقت واضح ہو گئی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا اس نے شیطان کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جب شیطان کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ پر ایمان لے آیا، اور جو اللہ پر ایمان لے آیا حالانکہ 70-80 برس تک وہ شیطان کی پوجا کرتا رہا، حقیقت جب سامنے واضح ہو گئی اس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا۔ جب کوئی آدمی مضبوط کڑا پکڑ لے تو پھر وہ نیچے گرے گا، تو مضبوط کڑا ہے، اگر کمزور ہوا تو ٹوٹے گا، نیچے گر جائے گا۔ جو کفر سے بد اعتقاد ہو گیا، شیطان سے وہ دور ہو گیا اور ایمان اس نے قبول کر لیا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ جس طرح مضبوط کڑا پکڑنے والا گر کر کے مر نہیں سکتا، ایسے ہی اسلام قبول کرنے والا، اسلام کی پناہ میں آنے والا اب جہنم کے گڑھے میں ہمیشہ کے لیے گر نہیں سکتا۔ یہ مطلب ہے اس کا، اس کو تعبیر کیا اللہ نے سمجھانے کے لیے، کڑا پکڑ لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک بزرگ آئے اور صحابہ نے دیکھا، سب صحابہ بزرگ ہیں، تو وہ جو آئے تو انہوں نے وضو کا پانی ان کے جسم سے ٹپک رہا تھا، اور ایک پلر کے پیچھے انہوں نے نیت باندھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو کسی نے کہا کہ جس کو جنتی کو دیکھنا ان کو دیکھو، جنتی آدمی کو دیکھنا ان کو دیکھو۔ تو ان میں سے ایک صحابی ان کے پاس چلے گئے اور ان کے گھر چلے گئے ساتھ ساتھ، اور کہنے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں نے بتایا اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو۔ تو ایسی کیا خاص کریں، لوگوں نے کہا ہے جنت و جہنم دینا تو اللہ کا کام ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک بہت بڑا باغ ہے، اور اس باغ کے اندر ایک ستون ہے، ایک پلر ہے بہت اونچا۔ ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا اس پہ چڑھ جاؤ، اور اس پہ چڑھنا بڑا مشکل۔ تو اس نے کہا میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے اٹھایا اور میں اس کے اوپر چڑھ گیا۔ ستون پر میں چڑھا تو میں نے اوپر اس کا جو کڑا تھا وہ پکڑ لیا، اور کڑا پکڑنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، اور زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا خواب بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا باغ اسلام ہے، یہ تم نے خواب میں دیکھا، اس باغ سے مراد اسلام ہے، اور جو تم نے لمبا ستون دیکھا یہ دین اسلام ہے، اور جو تم نے کڑا دیکھا اس کا مطلب یہ تم نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، لہذا اب تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں جنت ہے۔ وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام۔ وہ پہلے یہودی تھے، یہودیت کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ مراد ہے کہ اسلام کے باغ میں آ گئے اور مضبوط کڑا تم نے پکڑ لیا۔ اللہ فرماتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، لن انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اگر اسلام سے وابستہ رہا پوری زندگی، اسلام پر جیا، اسلام پر مرا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم میں جانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کڑا اتنا مضبوط ہے، ٹوٹے گا تو نہیں، مگر یہ کڑا
یہ کڑا اگر پکڑے رہو گے تو جنت میں، اور اگر خود ہی چھوڑ دیا ٹوٹے گا تو نہیں. یہ ہو سکتا تم خود ہی یہ کڑا چھوڑ دو. اگر تم نے اس کڑے کو چھوڑ دیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. یعنی اسلام قبول کر لیا، کڑا پکڑ لیا، کچھ دنوں کے بعد محبت کر لی کسی غیر مسلم سے اور غیر ایمان والے سے، اور اس کی محبت کے نتیجے میں پھر شادی، اور اس کے بعد پھر مذہب بھی اپنا بدل دیا. اس آدمی نے اس کڑے کو پکڑا، وہ کڑا تو بڑا مضبوط تھا، ٹوٹنے والا نہیں تھا، مگر اس ظالم نے وہ کڑا خود ہی چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ جنت کی طرف جا رہا تھا، اب جہنم میں گرنے سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ فرماتا لن فسام لہا، وہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے، لیکن کسی بدنصیب نے اگر چھوڑ دیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. جو غیر ایمان والا تھا پھر اس نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، دل سے پڑھا ہے یا دکھاوے کے لیے، یا شادی کرنے کے لیے، یا دولت حاصل کرنے کے لیے، یا بیوقوف بنانے کے لیے، کہ تم کو تو پتہ نہیں ہے. مسلمان تو یہی کہیں گے بھئی کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہے. اللہ فرماتا واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے. اس نے سچے دل سے پڑھا ہے یا اس سے سن لیا اللہ نے اس کو. علیم، اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت، یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے یا واقعی اس کے اوپر اسلام روشن ہو گیا اور وہ اللہ کی محبت میں آ کر کے اس نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے. مطلب جو ایمان والے ابھی ہیں نہیں مگر ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں سچے دل سے، تو اللہ ان کا ساتھی ہے. ساتھی ہونے کا مطلب، ساتھی جو ہوتا ہے وہ کام کو مشکل بنا دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. اسلام قبول کرنا بڑا مشکل، لیکن وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو یہ مشکل کام آسان کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اندھیروں سے اللہ اس کو نکال کر کے ایمان کے اجالے میں لے آتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام قبول کرنا. جو محبت کرنے والے تھے وہی سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں. ماں دشمن، باپ دشمن، اولاد دشمن، رشتہ دار دشمن، جائیداد سے بے دخل کر رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں، طرح طرح کی سزائیں دے رہے ہیں، مگر وہ عجیب آدمی ہے، سب مخالف اس کے، مگر پھر بھی وہ ڈٹا ہوا ہے اور جمع ہوا ہے اور ساری اذیتیں برداشت کر رہا ہے. کیوں؟ کوئی اس کا مددگار ہے. وہ کون اس کا مدد کر رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو کفر کی تاریکی اور اندھیرے سے نکال کر ایمان کے اجالے میں لے آتا ہے. ہر طرف دشمن ہیں، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جان کا خطرہ، مگر وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے. لوگ اس سے کہتے ہیں میاں تم اسلام قبول کر رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا نا سے، یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا نا سے. نئی بات آپ کیا یہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یہ ہم پہلے سے سوچے ہوئے ہیں، یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا. اس کے بعد ہم لائے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سچائی کو دیکھ لیا ہے. اب چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے پوری دنیا مجھے روکے، ہم اس سے رک نہیں سکتے. عجیب چیز ہے یہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں کیا تھے؟ اب سوچ رہے ہیں، سالے تھے. جب یہ رشتے میں سالے تھے تو یہ امت کے کیا ہوئے؟ کیا ہوئے بھائی؟ اب پھر سوچ رہے ہیں، حساب لگا رہے ہیں. اس لیے کہ ان کی والدہ، ان کی جو بہن ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، بیوی ہیں.
اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں۔ ہم لوگ اپنے ماموں کو نہیں جانتے، بتائیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ماموں ہیں، اور ایک اور ماموں ہیں، ان کو بھی نہیں جانتے ہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہیں، اور ان کے بھائی ہمارے ماموں ہیں۔ وہ کون کون بھائی تھے ان کے ذرا بتانا؟ یہ سب ماشاء اللہ اہل سنت و جماعت، اللہ اکبر، ہیں ماموں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن ابی بکر، اور محمد ابن ابی بکر، یہ تین بھائی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے۔ یہ تینوں کیا ہوئے؟ امت کے ماموں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے بھائی بھی ہمارے ماموں ہیں، نہیں ہیں؟ ان کے بھائی کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر، یہ امت کے ماموں ہیں۔ بتائیے، ہم لوگ اپنے ماموں کو نہیں جانتے۔ نبی کی ولادت کا مہینہ، نبی کی سیرت بیان کرنے کا مہینہ، اتنے دن ہو گئے، ہم نے اپنے ماموں کو بھی نہیں جانا کتنے ہیں اور کون کون ہیں۔ بتائیے آپ حق کیسے ادا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے رشتوں کو پہچانو، تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان رشتوں کو پہچانو، اگر پہچانو گے تو ان کا حق ادا کرو گے۔ اگر تمہیں رشتے ہی نہیں معلوم ہیں تو کہاں سے حق ادا کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئے ہمارے ماموں، اور حضور کے ماموں کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے ماموں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران، عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، اور کوئی دکھائے ان کی طرح اپنا ماموں، یعنی صرف ماموں نہیں، اللہ کے نبی کو ان پر ناز ہے، یہ ہیں میرے ماموں، اور کوئی ایسا ماموں پیش کرے تو غرضے کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد حضرت ابو سفیان، ان کی ماں حضرت ہندہ۔ کیا حال تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے؟ ساری دنیا جانتی ہے، یعنی تمام مخالف لشکروں کے سردار حضرت ابو سفیان ہیں، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، عجیب بات ہے، بدر، احد، خندق، اور اس کے بعد حدیبیہ ہے، تو تینوں جنگوں میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ سربراہ ہیں فوج کے، اسلامی لشکر کے خلاف جو مخالف فوج آئی ہے، مگر کسی جنگ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل، حضرت معاویہ کسی جنگ میں نہیں۔ باپ قائد ہے اور ماں کے دل میں بھی اسلام کی سخت دشمنی ہے۔ حضرت معاویہ بچے نہیں ہیں، ان کی وہی عمر ہے جو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر ہے، مگر کسی بھی جنگ میں حضرت معاویہ شامل کیوں نہیں؟ بتائیے، ایک راز ہے۔ ان کے دل پہ اسلام واضح ہو چکا تھا، مگر ماں کا ڈر ہے، باپ کا ڈر ہے، اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اظہار پھر بھی اپنے ماں باپ سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو یہ طے ہوا اگلے سال عمرہ کرنے آنا، اس سال تو نہیں آنے دیں گے، اگلے سال آنا، اگلے سال جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے آئے، اس عمرے کا نام عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء، جیسے نماز نہیں چھوٹ گئی اب قضا کرنا ہے، عمرہ نہیں کر سکے اب قضا کرنا ہے۔ تو عمرۃ القضاء میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور باقاعدہ عمرے کا احرام جب کھولا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا پابندیاں ہیں؟ جیسے عام کپڑے ہیں پہن لیے اتار دیے، ایسے ہی ہے کہا اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کو اپنے سر کے بال کٹوانا ہے،
اس کے بعد پھر احرام آپ کا کھلے گا. تو اس موقع پر جو نبی کریم علیہ السلام کے سر کے بال تراشے گئے تو تراشنے والا کوئی اور نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ابھی حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا, مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے ہیں اور حضور کو بتا چکے ہیں اور آپ کے خادم بن چکے ہیں اور آپ کے مبارک بالوں کو انہوں نے تراشا ہے. اور وہی بال تھے جو انہوں نے حفاظت کے ساتھ ایک شیشی میں رکھے تھے اور مرنے سے پہلے یہ کہا تھا یہ بہت سنبھال کے رکھے ہیں, اللہ کے نبی کی دی ہوئی چادر بھی میرے پاس ہے. ایک شاعر کو آپ نے چادر دی تھی, شاعر کو. وہ شاعر کیسے تھے؟ شاعر کون سے شاعر تھے؟ مداح نبی, مداح صحابہ. کون؟ کعب ابن زہیر, حسان ابن ثابت نہیں, کعب ابن زہیر. یہ وہ تھے جو اللہ کے نبی کے سخت مخالف تھے اور اشعار میں آپ کو برا بھلا کہتے تھے. بعد میں اللہ نے ہدایت دی. جب یہ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھا, اشعار پڑھے. جب اشعار پڑھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ آپ نے ان کو ایک چادر تحفے میں عنایت فرمائی, انعام دیا اللہ کے نبی نے چادر. وہ چادر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خریدنا چاہی, یہ چادر مجھے دے دیجیے. آپ کو نبی نے تحفے میں دی تھی, جو قیمت آپ کہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, یہ اللہ کے نبی کی دی ہوئی چادر. مگر ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کا دیا ہوا تبرک آدمی کیسے دوسرے کو دے دے. حضرت کعب ابن زہیر نے کہا کہ یہ چادر تو ہم نہیں دیں گے. 10,000 دراہم اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا. بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی اولاد سے انہوں نے یہی پیشکش کی اور کہا ہم تمہیں 20,000 دراہم دیں گے, اللہ کے نبی کی جو چادر ہے وہ مجھے دے دو. تم 20,000 دراہم کی عظیم رقم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی اور وہ چادر لے لی. اور اس کے بعد ایک کرتا نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیا تھا ہدیے میں, اور ہدیہ اسی کو دیا جاتا ہے جس سے نفرت ہوتی ہے نا, ارے بولو, جس سے محبت ہوتی ہے. دعائیں بھی اللہ کے نبی نے دی, ہدیہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے دیا. اور عقیدت اور محبت کا عالم یہ ہے کبھی جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں آئے, بال بھی تلاش کر کے رکھے. جب وفات کا وقت آیا کہنے یہ کرتا نبی نے مجھے ہدیے میں دیا تھا, یہ اب کرتا مرنے کے بعد مجھے پہنانا, اور یہ چادر میں نے خریدی ہے جو تحفے میں تبرک میں دی تھی, اس کو میرے کفن میں شامل کر لینا. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بال ہیں اور یہ آپ کے مبارک ناخن جو میں نے کاٹے تھے, ان کو پیس کر میری آنکھوں میں میرے منہ میں رکھ دینا اور مجھے پھر اللہ کے حوالے کر دینا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ماں ایمان والی نہیں, کافروں کے سردار ہیں ابو سفیان, مگر پھر بھی اللہ نے حقیقت جب کھول دی تو ایمان انہوں نے قبول کر لیا. اللہ کیا فرماتا, جب آدمی ایمان قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سارے لوگ تو مخالف ہو جاتے ہیں, اپنے گھر والے, دوست احباب, اعزاء اقربا, لیکن کس برتے پر وہ مسلمان ہوتا ہے, فضا مخالف ہے, ہوا مخالف ہے, مگر اس کے باوجود وہ ایمان قبول کر لیتا ہے. آخر اس کے ساتھ میں کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا اس کے ساتھ میں خدائی طاقت ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات, اللہ ایمان قبول کرنے والوں کا ولی بن جاتا ہے, ساتھی بن جاتا ہے. اور اللہ جس کے ساتھ میں ہو, ظاہر بات ہے اس سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں, اسی لیے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, چاہے جتنی مصیبتیں جھیلتا ہے, مگر اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات, اللہ ایمان والوں کا مددگار بن جاتا ہے, ان کو نکال لیتا ہے ظلمتوں سے, اندھیروں سے اجالے کی طرف.
اندھیرے سے نہیں. کیا کہا؟ اندھیرے سے نہیں، ظلمت نہیں. ظلمت ایک اندھیرا، نور ایک اجالا. ظلمات بہت سے اندھیرے اور نور ایک نور. ظلمتوں اندھیروں سے نکال لیتا ہے اور نکال کے ایک اجالے کی طرف لاتا ہے. معلوم یہ ہوا اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے؟ جی نہیں، اندھیروں سے مراد ہے باطل. اور باطل ایک نہیں ہے، باطل کے روپ بولو بہت سے ہیں. اسلام کے علاوہ جتنی بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنی بھی ملتیں ہیں، ان کے الگ الگ روپ ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، مگر یہ سب کے سب باطل ہیں. الکفر ملت الواحدہ، کفر ایک مذہب ہے. یہودیت، عیسائیت، قادیانیت اور جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں. اور اسی لیے ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا. گمراہی کے طریقے بہت ہیں مگر ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے. اس لیے کیا کہا؟ اللہ تاریکیوں اندھیروں سے نکال لیتا ہے اور ایک اجالے میں لے آتا ہے. حق ایک ہے، وہ کیا ہے؟ دین اسلام. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو نکال کے لے آتا ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حق واضح ہو چکا، سچائی سامنے آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، کہا دو ٹکڑے کر دو تو کلمہ پڑھ لیں گے، دو ٹکڑے ہو گیا. ان پتھر کی کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دو، یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتا دو. آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا، اور میں کون ہوں تمہاری مٹھی میں دبی ہوئی چیزیں بتائیں گی. انہوں نے کہا یہ تو اور حیرت کی بات ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا تیری مٹھی میں 7 کنکریاں ہیں. ایک کام ہو گیا جو تم پوچھ رہے تھے. اب دوسرا سنو، یہ کنکریاں بتائیں گی میں کون ہوں. وہ کنکریاں پڑھ رہی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. لا الہ گفت الا اللہ گفت، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھا. گور احمد رسول اللہ گفت. ان کنکریوں نے رسول اللہ بھی پڑھا، مگر جس کی مٹھی میں تھی یہ سننے کے بعد بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا. آخر کیا بات ہے؟ حق واضح ہو گیا، سچائی واضح ہو گئی، اس کے باوجود لوگ سچائی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ سچائی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا اس کی وجہ کچھ اور ہے. حق کے مخالف سب ہیں، وہ سچائی کو قبول کرتا ہے اس لیے کہ اللہ اس کا مددگار ہے. اس آدمی کے سامنے سچائی کھل گئی اور کفر کا باطل ہونا معلوم ہو گیا، مگر اس کے باوجود یہ سچائی کو قبول نہیں کرتا اور کفر ہی کے اوپر اڑا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بھی کچھ ساتھی ہیں. اس کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی، ان کے اولیاء، ان کے مددگار طاغوت ہیں. کون ہیں؟ طاغوت. اور طاغوت سے مراد کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا شیطان. طاغوت شیطان ہیں، ایک شیطان نہیں، شیطان بہت سے ہیں. اور شیطان بھی 2 طرح کے ہیں. کون کون؟ انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان. آدمی اگر حق کو قبول کرنا بھی چاہتا ہے تو یہ شیطان اس سے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم؟ باپ دادا کا مذہب چھوڑے دے رہے ہو؟ میاں ناک کٹا دو گے تم؟ یہ کہاں تم چلے جا رہے ہو؟ یعنی ہر طریقے سے اس کو بتاتے ہیں، پھنسائے رکھتے ہیں اور ہدایت کے راستے کی طرف قدم اٹھانے نہیں دیتے. فرعون کو برباد کرنے والا کون تھا؟ وہ تو مان چکا تھا، اس کے سامنے سچائی آ چکی تھی. اس کے وزیر حامان نے اسے برباد کیا. حامان نے برباد کیا. ایسے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حمایتی
اور جو انسانی شکل میں ہیں، دوستوں کی شکل میں ہیں، ان لوگوں نے اسے برباد کیا اور کہا کہاں اسلام قبول کرو گے، یہ تمہارے مذہب جو ہے یہ سچا مذہب ہے۔ کیسی سچائی ہوتی ہے؟ یہودی جو ایک مذہب ہے آسمانی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، توریت ہدایت کے لیے نازل ہوئی، یہودیوں کے بڑے عالم کعب ابن اشرف، یہ آدمی اسلام دشمنی میں اتنا اندھا تھا، یہودیت میں بت پرستی حرام ہے، اس لیے اسلامی مذہب ہے، توحید کی تعلیم تو یہودیوں کو بھی دی۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے کاہے کی تعلیم دی؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کاہے کی تعلیم دی؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بت پرستی ان کے وہاں بھی حرام، مگر یہ کعب ابن اشرف یہودی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، مکے کے لوگوں کو ورغلانے کے لیے جب وہاں پہنچا تو مکے والوں نے کہا تم ہو آسمانی مذہب کے ماننے والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آسمانی مذہب رکھتے ہیں، ہم تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے۔ تمہارے اوپر بھروسہ کرنے کی شکل یہ ہے، تم پہلے یہ بتاؤ کہ ہم کرتے ہیں بت پرستی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے ہیں، بتاؤ ہمارا مذہب اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اچھا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ تو سنا ہی نہیں، کون پوچھ رہا ہے؟ ارے کس نے پوچھا؟ مکے کے مشرکین نے پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ یہودی عالم سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ یہ بت پرستی کو منع کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ بت پرستی کرتے ہیں، بتاؤ ہمارا مذہب سچا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب سچا ہے؟ کیا جواب تھا؟ ارے جانتے تھے نہیں جانتے تھے کہ بت پرستی حرام ہے، یہودیت میں بھی حرام ہے، عیسائیت میں بھی حرام ہے، مگر ان ظالموں نے دوستی کی خاطر کیا جواب دیا کہ بت پرستی تمہارا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب سے اچھا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اسی کو اللہ کہا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کفر میں مبتلا لوگ ہیں ان کے دوست جو ہیں وہ کیا ہیں؟ شیطان ہے، شیطان۔ یہ ان کو کفر سے نکلنے نہیں دیتے حق واضح ہونے کے باوجود۔ پھر انہوں نے کہا ہم ایسے تو بھروسہ نہیں کریں گے تمہارے اوپر، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر قسم کھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لڑتے رہیں گے۔ ان ظالموں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر قسم بھی کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر لوگ ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھی شیطان ہیں۔ حق واضح ہو جائے گا پھر بھی ان کو حق کی طرف نکلنے نہیں دیتے، بلکہ حق کے بجائے ظلمتوں اور اندھیروں کی طرف، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف۔ روشنی مت دیکھو، اندھیرے ہی میں پڑے رہو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان قبول کر چکے، ان کے دل میں کبھی کبھی شکوک اور شبہات پیدا ہوتے، وسوسے آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کے شکوک و شبہات کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اندھیرے سے نکال لیتا ہے، اجالے میں پہنچا دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں ان کے اندھیرے وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بجائے وسوسے سے دور کرنے کے اور ان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ ہدایت کے راستے سے انہیں دور لے جاتا ہے۔ اور شیطان کے وسوسے کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ ان کو سمجھنا ہی مشکل ہے، جب سمجھیں گے نہیں تو وسوسوں سے بچنا یہ کیا آسان ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے۔ شیطانی وسوسہ کیا ہے سنیے اور سوچئے۔ شیطان کے وسوسے، ہم شیطان کے وسوسوں کا شکار تو نہیں ہیں،
ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، روزانہ وہ ایک پارہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا قرآن پڑھتے ہو معنی تو سمجھتے نہیں ہو، کیا فائدہ اسے پڑھنے سے؟ اب وہ آدمی معنی بھی قرآن کے پڑھنے لگتا ہے، جب وہ معنی پڑھنے لگتا ہے تو سمجھتا ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم کوئی رامائن تو نہیں پڑھ رہے، گیتا تو نہیں پڑھ رہے، ہم کوئی ناول تو نہیں پڑھ رہے، ارے قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی پڑھ رہے تھے اب تو معنی بھی پڑھ رہے ہیں۔ مگر یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اب یہ شیطان کا وسوسہ کیسے؟ اس لیے وہ تلاوت کر رہا تھا ایک پارہ، جب اس کے دل میں یہ بات آئی بغیر سمجھے ہوئے پڑھ لو فائدہ کیا ہے، اس نے جب اس کے معنی سمجھنا شروع کیے تو ایک پارے کے بجائے وہ پڑھ پاتا ہے آدھا پارہ، تلاوت کی مقدار گھٹی، ارے بولو کم ہوئی نہیں ہوئی؟ اور قرآن کی تلاوت آپ نے فرمایا اعظم عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ شیطان نے کسی اور چیز میں نہیں لگایا، قرآن کے معنی سمجھنے میں لگایا، مگر بڑی عبادت سے اس نے عبادت کی مقدار کو اس نے کم کرا دیا۔ یہ شیطانی وسوسہ، کوئی کہے گا اس کو وسوسہ؟ ارے بولو کوئی سمجھے گا اس کو وسوسہ؟ بس قرآن پڑھ رہے تھے اب تو معنی بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو مطمئن ہے، یہ شیطانی وسوسہ۔ جب اس وسوسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان وسوسوں سے بچے گا کیسے؟ اسی طریقے سے بہت سارے وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں ایمان والوں کو۔ یہ ایک وسوسہ یہ بھی ہے، اور وہ پڑھے لکھوں کو پیدا ہوتا ہے کہ آج تاریخ ہے ربیع الاول کی، کہے ہے بولو 9 تھی 10 شروع ہو گئی ہے، اور 12 تاریخ کو کیا ہوتا ہے؟ جلوس نکلتا ہے مدح صحابہ کے نام سے۔ اس جلوس کو بہت سے پڑھے لکھے لوگ، نمازی لوگ، دین کا کام کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک فضول کام ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے اس سے اچھا گھر میں لیٹے رہو، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، ثواب ملے گا۔ صاحب یہ کام دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ کام کیا نہیں ہے، اللہ کے صحابہ نے تو، اللہ کے نبی کے صحابہ نے تو یہ کام کیا نہیں ہے، یہ بہت بڑی دلیل۔ یعنی ذرا سا کوئی دین کا ایک مسئلہ تھوڑا سا معلوم ہوگا، ہمیں پورا دین معلوم ہے، فتوے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ فتوے تو ہیں، خود بھی نہیں جا رہے ہیں اور دوسروں سے بھی ہم کہاں جاؤ گے بتائیے، کوئی دین کا کام تھوڑی ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اور یہ کبھی نہیں سوچتے یہ جلوس نکالا کس نے؟ ارے کس نے نکالا تھا؟ ہے یہ کون تھے؟ کیا لقب ہے ان کا؟ ان کا لقب کیا ہے؟ امام اہل سنت۔ اہل سنت کے امام، امام اہل سنت کوئی کام کریں گے وہ بدعت ہوگی۔ یہ امام اہل سنت وہ ہیں جنہوں نے لکھنؤ سے بدعتوں کے جنازے نکالے ہیں۔ تعزیہ دار بھی مسلمان تھا اور تعزیہ ساز بھی مسلمان تھا، اور تبرے کی محفلوں میں مسلمان جاتا تھا۔ صحابہ کے نام پر مر مٹنا اور ان بدعتوں سے بچانا یہ کون سی شخصیت کا کام ہے؟ امام اہل سنت کو۔ تو امام اہل سنت جنہوں نے بدعتوں کے جنازے نکالے وہ بدعت جاری کریں گے؟ ذرا سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے بندو یہ بدعت نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے۔ شریعت کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، جب وہ حالات پیدا ہوں تو ہے وہ کام، جب وہ چیز ختم ہو جائے تو ختم۔ آپ جب نماز نہیں پڑھتے ہوتے ہیں تو آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر، اب بولیے کھانا حرام، پینا حرام، بات کرنا حرام، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ کتنے دیر کے لیے حرام ہے؟ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب کہا آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جو چیزیں حرام ہوئی تھی وہ حلال ہو گئی۔ کیا کہا؟ تحریم ہوا تکبیر،
حرام کرنے والی چیز تکبیر اللہ اکبر ہے، اسی لیے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والی تکبیر۔ تحلیل ہوا تسلیم، اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے، سلام، جیسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حلال ہو گئی۔ شریعت کے کچھ کام ایسے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا ہو تو ایسا کرنا۔ کیا فرمایا؟ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ نبی کی وصیت کس کی؟ ابا کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ نبی کی۔ کیا؟ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم کیا کہنا؟ ارے ہم سے مطلب یہ اپنی قبر میں جائیں گے، اپنی قبر میں جائیں گے، لہذا ہم سے کیا لینا دینا، ہم سبحان اللہ کریں گے گھر میں بیٹھ کے۔ اللہ کے نبی نے کیا وصیت کی؟ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم سبحان اللہ نہیں پڑھنا ہے تمہیں، پھر حضور ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ فقولو، تو تم کہنا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہاری شرارت پر لعنت کرے، یہ کہنا تم۔ حضور نے کہا جب ایسے لوگ دکھیں جو صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو یہ کہنا، نہیں کہو گے تو جو اللہ کا غضب آنے والا ہے اس کی لپیٹ میں تم بھی آ جاؤ گے۔ نہ خاموش رہنا ہے نہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے؟ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہاری شرارت پر لعنت کرے۔ تو یہ کب حکم ہے؟ جب ایسے لوگ نظر آئیں جو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر نہیں دکھائی دے رہے ہیں برا بھلا کہنے والے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت، جب نظر آئے تب کہنا۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتوں کا رواج ہو، وصحبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے، جب کا مطلب سمجھے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ، تو عالم کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے، یعنی صحابہ کے مقام بتائے، مرتبے بتائے، ان کے فضائل بیان کرے، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات بیان کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کہا جو ایسا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، مگر یہ جلوس کہاں سے سمجھ میں آیا؟ یہ بتائیے آپ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت، مکے میں نبی کریم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے مجمع میں اشعار میں برا کہا گیا۔ کہاں کہا گیا؟ مکے میں۔ کن لوگوں نے کیا؟ ارے کن لوگوں نے کیا؟ کن لوگوں نے برا کہا؟ مشرکین مکہ میں۔ کہاں کہا؟ اکیلے میں کہا؟ مجمع میں کہا؟ مجمع میں کہا۔ تقریر میں کہا یا اشعار میں کہا؟ اشعار میں کہا۔ ہو گیا۔ یہ اطلاع جب مدینے میں پہنچی تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا۔ مجمع میں برا کہا گیا تھا، اللہ کے نبی نے بھی مجمع کیا صحابہ کا۔ کہاں کیا؟ مسجد نبوی میں۔ اور اشعار میں برا کہا گیا تھا۔ شاعر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں۔ قرآن میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، مگر جواب شاعری کا دینا تھا، تو آپ نے شاعری کا جواب شاعری سے دینے کے لیے، مجمع میں جواب دینے کے لیے مجمع کیا، اشعار میں جواب دینے کے لیے منبر کو رکھوایا، اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پہ بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے رحمان حسان ابن ثابت کی مدد فرما، اور اشعار میں حضرت حسان ابن ثابت نے ان کا جواب دیا۔ مظہر العلوم سہارنپور کے محدث شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور پیر، بہت بڑے عالم، مدینہ طیبہ میں مسجدیں
مسجد نبوی کے بغل میں جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔ عرب علماء سے انہوں نے جا کر کے بحث کی ایک خاص مسئلے پر، بہت بڑے عالم، انہوں نے فتویٰ دیا، اور صرف ان کا فتویٰ نہیں ہے، اس فتوے پر آپ کو پتہ ہے دارالعلوم دیوبند، سہارنپور کے بڑے بڑے علماء، اور اسی طریقے سے آپ کے فرنگی محل کے علماء، ان تمام علماء کے اس دستخط ہیں، اور کس کے؟ دلی مرکز کے ذمہ دار تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دستخط ہیں۔ کیا ہے وہ فتویٰ؟ فرمایا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب کبھی نبی کو برا کہا جائے یا صحابہ کو برا کہا جائے اور وہاں کے لوگوں کو اطلاع ملے تو جس طرح ان کو برا کہا گیا ہے اسی طریقے سے ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں۔ یعنی اگر مسجد میں برا کہا گیا ہے تو مسجد میں تعریف ہو، گلیوں میں برا کہا گیا تو گلیوں میں مدح صحابہ ہو، اگر تقریر میں برا کہا گیا تو تقریر میں مدح صحابہ ہو، اگر اشعار میں برا کہا گیا تو اشعار میں مدح صحابہ ہو، اگر جلوس میں برا کہا گیا تو جلوس میں مدح صحابہ ہو۔ اور جتنے بھی جلوس تو نکلتے ہیں، اور جلوس میں صحابہ کو برا کہنا یقینی ہے، بالکل پکی بات ہے، قطعی۔ لہذا ایک مرتبہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکلتا ہے، اس جلوس یہ دین کی ضرورت ہے، تقاضا ہے۔ باقاعدہ علماء امت نے لکھنؤ کی فضا میں، ساری دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، جلوس محمدی نکل رہا ہے۔ جلوس محمدی تو وہ نکلوا رہے ہیں جن کو جلوس صحابہ منظور نہیں، اس لیے کہ محمدی پر تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے، صحابہ کے تذکرے پر اعتراض ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ صحابہ کی محبت میری محبت، صحابہ کی نفرت میری نفرت ہے، اور صحابہ کی تعریف بولو نبی کی تعریف ہے۔ اور مدح صحابہ ایک ایسی چیز ہے، پورا قرآن پاک مدح صحابہ سے بھرا ہوا ہے، خالی نبی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، مدح صحابہ۔ کہاں ہے مدح صحابہ قرآن میں؟ کہاں نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ کس کی تعریف ہے؟ ارے نہیں سمجھ میں آ رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کیا ہے؟ تعریف ہے، کس کی؟ اللہ کے نبی کی تعریف، چھوٹی سی تعریف ہے بالکل، محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، بس کہے چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعریف ہے۔ اللہ کے نبی رسول ہونے کا مطلب سمجھے، کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی عظمت، کوئی بلندی، کوئی رتبہ، کوئی عظمت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ ایسا نہیں ہے جو رسول کے آگے وہ سب سارے مقام اور مرتبے کا جامع کیا ہے؟ رسول کا منصب ہے، کوئی اس سے بڑا ہوتا ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہر تعریف اس میں آ گئی۔ اب ختم ہو جاتا قصہ، مگر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ میں ہیں، کس کے ساتھ میں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ وہ کون لوگ تھے؟ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ میں ہیں وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر، دین کے دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ یہ تعریف ہے یا برائی؟ اور اسی کا نام ہے مدح صحابہ۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ بندہ کر رہا ہے یا کوئی ولی کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اشداء، دین کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ اب ہو گئی تعریف؟ کہا نہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ تعریف ہے برائی؟ یہ مدح صحابہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ بات ختم ہو جاتی، یہیں پہ ختم تھا۔ یہ بھی بہت بڑی تعریف، اللہ کی چھوٹی تعریف بھی بہت بڑی۔ اللہ فرماتا نہیں، تراہم رکعا سجدا، اے پیغمبر آپ ان صحابہ کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں ہیں اور کبھی سجدے میں ہیں۔ یہ تعریف ہے برائی ہے؟ تعریف کس کی تعریف ہے؟ صحابہ کی۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ، مدح صحابہ۔ اتنی تعریف کافی تھی؟
مگر اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور یہ جو دین کی خاطر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہے میرا کاروبار چل جائے، میرے گھر پہ بچیوں کے رشتے آنے لگے. ان کے کمام کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور کرم چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. اب بات ختم ہونا چاہیے. تو بہت بڑی تعریف ہو گئی مدح صحابہ کا؟ نہیں. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی تعریف، ان کا تذکرہ قرآن ہی میں نہیں، انجیل میں بھی ہے، اور ان کی تعریف اور ان کا تذکرہ مدح صحابہ توریت میں بھی ہے. توریت پہلے نازل ہوئی ہے، صحابہ پہلے پیدا ہوئے؟ ارے سوچ کے بتاؤ نا. توریت پہلے نازل ہوئی. انجیل پہلے نازل ہوئی ہے، صحابہ پہلے؟ انجیل کتنے پہلے؟ سینکڑوں سال پہلے. صحابہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی اسلام بھی نہیں قبول کیا، ابھی نبی کا دامن بھی نہیں تھاما، مگر اللہ مدح صحابہ کر رہا ہے سینکڑوں سال پہلے توریت میں اور انجیل میں. اسی ڈاکٹر کی تعریف کی جاتی ہے جو ڈاکٹر پڑھ رہا ہو، ہے نا، جو ابھی پیدا ہوا ہو ڈاکٹر، لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. ارے اسی ڈاکٹر کی تعریف ہوتی ہے جب مریض اس کی دوا سے شفایاب ہوتے ہیں. اسی انجینئر کی تعریف ہوتی ہے جب اس کے کمالات دنیا کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ صحابہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا، ابھی نبی کا دامن نہیں تھاما، اور اس سے پہلے توریت میں بھی تعریف ہو رہی ہے اور انجیل میں تعریف ہو رہی. یہ ہے کیا؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ پورا قرآن مدح صحابہ سے بھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا یہ فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، آگے بات اور بڑھ رہی ہے. پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدے نور سے بھرے ہوئے ہیں، سجدوں کے اثر سے. اللہ نے سب تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد کیا کہا؟ یعجبہم الذر لیغیظ بہم الکفار. اے اللہ اتنی تعریف آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مدح صحابہ کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کی اتنی تعریف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بتا رہا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو غصہ آئے اور کافر خوب جلیں. مدح صحابہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرما کافروں کو غصہ آئے، لیغیظ بہم الکفار، کافر جل جائیں. کیوں جل جائیں؟ اس لیے کہ دین، قرآن، ایمان، نبی کی سیرت، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب کا سب دیا ہوا صحابہ کا ہے، سب صحابہ کا ہے. یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ایک بات ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی، صحابہ کی برائی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو کردار کو اوپر انگلیاں اٹھانا، اور یہ ساری کارروائی کیوں کر رہی؟ اللہ کو معلوم تھا اس زمانے میں صحابہ کو لوگ برا نہیں کہتے تھے. جب قرآن نازل ہوا لوگ صحابہ کو برا نہیں کہتے تھے. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر پہلے سے تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے اس زمانے میں کیا ہے، بعد والے زمانے میں کیا ہوگا، آئندہ زمانے میں کیا ہوگا. اللہ کے علم میں تھا دین کے دشمن پیدا ہوں گے جن سے دین پہنچا ہے، لہذا اس دین کو غیر معتبر بنانے کے لیے جن کے ذریعے سے دین پہنچا ہے ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں گے، کیچڑ اچھالیں گے، اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ دین غیر معتبر ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو مدح صحابہ سے بھر دیا. کوئی کچھ بھی کہے تمہاری نظر ادھر نہیں جانا چاہیے. مدح صحابہ کرنا قرآن میں اللہ کا طریقہ ہے. مدح صحابہ کرنا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. سنتے نہیں آپ خطبے میں کیا کہتا ہے خطیب؟ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہیں. یہ تعریف ہے برائی ہے؟ مدح صحابہ نبی کر رہے ہیں. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور دین کے معاملے میں سب سے سخت حضرت عمر ہیں. یہ تعریف ہے برائی ہے؟ مدح صحابہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی. واشدہم واصدقہم حیاء عثمان، اور اس میں حیا میں سب سے آگے بڑھے کون ہیں؟ حضرت عثمان. یہ مدح صحابہ ہے.
واقضاہم علی، اور ان میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی۔ یہ مدح صحابہ، حضرت علی نے مدح صحابہ کی۔ صحابہ کرام کی تعریف تمام ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو بعد میں لوگ آئیں گے۔ کب بعد میں؟ 14ویں صدی میں، 16ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے ان ایمان والوں کی پہچان اور علامت یہ ہے وہ مدح صحابہ کرتے ہوں گے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ دعائیں مانگتے ہوں گے، اے اللہ صحابہ پر رحم فرما اور ہم پر رحم فرما، ان کے صدقے میں ایمان کی دولت ملی ہے، اے اللہ ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں قدورت نہ پیدا ہو۔ یہ کیا؟ یہ ایمان والوں کی نشانی اور ایمان والوں کی علامت ہے۔ مدح صحابہ کرنا اللہ کا طریقہ، مدح صحابہ کرنا نبی کا طریقہ، مدح صحابہ کرنا صحابہ کا طریقہ، اولیاء اللہ کا طریقہ۔ ایک ہے مدح صحابہ اور ایک ہے قدح صحابہ۔ مدح کے معنی تعریف اور قدح کے معنی برائی۔ مدح صحابہ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ بولو، اللہ کا طریقہ۔ اور کس کا طریقہ ہے؟ ارے ابھی تو بتایا تھا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ مدح صحابہ کرنا کس کا طریقہ؟ سب سے پہلے اللہ کا طریقہ، سنت الہی۔ پھر کس کا طریقہ؟ رسول اللہ کا طریقہ، سنت نبوی۔ پھر کس کا طریقہ؟ صحابہ، اولیاء اللہ کا طریقہ۔ قدح صحابہ، صحابہ کی برائی کرنا دین کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کا طریقہ ہے۔ دین کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو؟ جو حضرت عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ حضرت عمر سے دین کو عزت ملی، بلندی ملی، حضرت جس سے بلندی ملی اسی سے نفرت، اس کو دین سے نفرت شیطان ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ تو قرآن میں کرے مدح صحابہ اور بندے شیطان کرے قدح صحابہ۔ شیطان کا اور شیطان کے ماننے والوں کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کی برائی کرنا اور تعریف کرنا۔ یہ اللہ کا، نبی والوں کا، صحابہ والوں کا، دین والوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی طریقے کو ضرورت کے مطابق یہ 12 ربیع الاول کو یہ جلوس نکلتا ہے۔ نبی کی تعریف پر کسی کو اعتراض نہیں، صحابہ کی تعریف پر اعتراض ہے۔ اور یاد رکھو تاج محل جو ہے دنیا کا 7واں عجوبہ ہے۔ لوگ آج تک تاج محل کی تعریف کرتے ہیں۔ جو تاج محل کی تعریف کرتا ہے یہ تاج محل کی تعریف نہیں ہے، یہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ صحابہ کی تعریف حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ صحابہ کی تعریف ہو اور اپنی زندگی میں چاہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت سے فرمایا، جو شاعر دربار رسالت ہیں۔ آپ نے فرمایا حسان یہ بتاؤ، تم نے میری تعریف میں تو بہت سے شعر کہے ہیں، کوئی ابو بکر کی شان میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ جیسے میری تعریف ہو، ابو بکر کی تعریف ہو، اشعار میں تعریف ہو۔ تو حضرت حسان نے کیا کہا پتہ ہے؟ اے اللہ کے رسول، میں نے ابو بکر کی بھی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں مدح صحابہ، پڑھ کون رہا ہے؟ حضرت حسان۔ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر کی۔ عربی اشعار میں نبی کریم علیہ السلام مسکرا رہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی خود چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعریف ہو، اور ظاہر ہے صحابہ کے ذکر خیر سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جہاں صحابہ کو برا کہا جائے وہاں ضلالت برستی ہے، پھٹکار برستی ہے، اور اس کی وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا مگر پھر بھی لوگوں کو یہی طریقہ پسند ہے، ایسا کیوں؟ پھر بھی دیکھ رہے ہیں تباہی اور بربادی، پھر یہ طریقہ کیوں پسند ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی طاغوت شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکال کر لے جاتے ہیں
اجالے سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، صحابہ جنتی لوگ ہیں. کتنے صحابہ بولو؟ کلا وعد اللہ الحسنی، کل مانے سب. اللہ کا کسی کو نہیں الگ کر رہا، سب جنت. جب صحابہ جنتی لوگ ہیں تو ظاہر ہے صحابہ کرام کو سے دشمنی رکھنے والے کہاں ہوں گے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اچھا کتنے دن جنت میں رہیں گے جنتی؟ 5 سال کے بعد بنگلے جنت کے خالی کروا لیے جائیں گے ہیں؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. اسی طریقے سے صحابہ کے منکر جو کفر میں مبتلا ہوں گے، شرک میں مبتلا ہوں گے، ارتداد میں، یہ جہنم میں کتنے دن رہیں گے؟ خالدین ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق. حافظ محمد ارشاد صاحب، یہ قاری نیاز صاحب جو اس مسجد کے امام ہیں، ان کے دوستوں میں تھے. ان کا انتقال ہو گیا. قاری صاحب انہی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. صحرا بانو، منا بھائی کی اہلیہ اور محمد ابرار اور حمزہ، یہ سب بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور سبحان کا انتقال ہوگا، انا للہ و انا اللہ، مغفرت فرمائے. انابیہ ایک بچی ہے جو چھت سے گر گئی ہے، اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے اور اس کو شفا کلی عطا فرمائے. ایک صاحب تھے خالد، تو وہ تقریباً بہت زمانے تک جیل میں رہے اور جیل سے رہا ہو کے آئے. ابھی 6-7 مہینے ہوئے تھے کہ سلنڈر کے ذریعے سے آگ لگی، پورا جسم ان کا جو ہے جل گیا، بیچاروں کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. ظہیر احمد ہاسپٹل میں ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے. محمد عرفان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا.